کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں دوستوں؟ ترکیہ زلزلہ، اب ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک جلد از جلد ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کر دے اور اس زلزلے کو ختم کر دے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگلا ٹارگٹ پاکستان ہے، اور اب پاکستان اگلا ٹارگٹ ہے، ساتھ ساتھ اس کے ایران بھی ہے، اور ہو سکتا ہے افغانستان بھی ہو۔ بہت ساری باتیں دوستوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اب اس کو بہت سارے لوگ مذاق بھی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز تو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر تو پتہ بھی جو ہے ہل نہیں سکتا۔ لیکن ہمارے یہاں اب اس چیز کو ماننے کا وقت آ گیا ہے کہ دجال کے پاس، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں پانی ہوگا اور ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، تو یہ بات حقیقت ہے، یہ تو حدیثوں میں ہے۔ اب یہ آگ اور پانی کا مسئلہ ہے کیا کہ اس کے ہاتھ میں آگ ہے اور اس کے ہاتھ میں پانی ہے؟ تو بظاہر تو یہ چیزیں ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں، جو یہ دجالی تنظیمیں ہیں، دجالی قوتیں ہیں، ان کے پاس جو ٹیکنالوجیز وغیرہ جو آ چکی ہیں، وہ یہی تجربات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب امریکہ کا جو ایریا 52 ہے، ہاں آئی تھنک، ہاں ایریا 52، تو اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر عام بندہ نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ہی ایسی ایسی لیبارٹریز قائم کر دی گئی ہیں جہاں پہ یہ تجربات ہو رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ کلوننگ وغیرہ کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ اپنا انسان کا جنس لے کر جانور کا جنس لیا اور ایک مخلوق بنا ڈالی۔ نئے نئے وائرسز جو ایجاد ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے ایکسپیریمنٹس وہیں ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو آئے دن مختلف قسم کی بیماریاں جن کا وجود بھی نہیں تھا آج سے 10-15 سال پہلے، وہ بیماریاں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کیسی بیماری ہے۔ تو ناظرین، اب میں جس ٹیکنالوجی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، آپ نے شاید اس کا نام سنا ہو، ہارپ ٹیکنالوجی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ اس سے پہلے بھی جو ترکیہ اور جاپان اسپیشلی، جہاں پر جو اتنے زلزلے وغیرہ آتے ہیں، وہ اسی ٹیکنالوجی کے تحت ہی یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ امریکہ سے جغرافیائی طور پر دیکھا جائے تو ان کی سرحدیں جو ہیں امریکہ سے کافی قریب ہیں۔ اور دوستوں، پاکستان کا بھی نام آ رہا ہے، کہہ رہے ہیں کچھ کہ 2 دن بعد ہو جائے گا، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے پاکستان کی، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ان زلزلوں، سیلابوں سے اور جو ہے طوفانوں وغیرہ سے بھی، ان سے بھی اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے ہم سب کو، آمین۔ کہ بہرحال اب یہ جغرافیائی طور پر بھی دیکھا جائے تو یہ سرحدیں بالکل قریب قریب ہیں۔ اب جب یہ قریب کے ہیں تو ان پر ایکسپیریمنٹ جلدی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پاکستان جو ہے وہ مشرق میں ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ پاکستان بھی ترکی کی طرح بالکل قریب قریب ہوتا تو اب تک تو پتہ نہیں کیا کیا تباہ ہو چکا ہوتا۔ لیکن بہرحال اللہ پاک حفاظت فرمائے، اور ہمیں تو اب وقت بھی ایسا آ چکا ہے کہ جو قیامت کی نشانیاں تھیں بہت ساری، یعنی کہ اب قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں نا، جیسے حضرت امام مہدی کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اور دجال کا انسانی روپ میں آ جانا، کیونکہ وہ ہے تو انسان، لیکن ابھی تو اس کے فتنے پھیل رہے ہیں چاروں طرف سے، لیکن یہ ہے کہ انسان کے روپ میں جب وہ آئے گا، اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کا آنا، تو اب یہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں، وہ بڑی بڑی نشانیاں، قیامت صغریٰ جو ہے نا وہ برپا ہوگی۔ بہرحال دوستو، ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ پاک ترکیہ کی حفاظت فرمائے، شام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک دجال کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ دجال کا جو فتنہ ہے نا، وہ اللہ معاف کرے، کہ مطلب بندہ چاہتے ہوئے بھی اسے، یعنی کہ حدیثوں میں یہ ہے نا کہ اگر انسان صبح ایمان میں جاگے گا تو شام میں ہو سکتا ہے کہ اس اپنا ایمان کھو دے اس دجال کے فتنے کے ساتھ۔ یہاں تک کہ یہی تک بھی ہے کہ اگر انسان ایماندار ہے
اور دجال اس کے سامنے آ جائے، یا وہ دجال کے سامنے جائے کہ میں اپنے ایمان کی حفاظت کروں گا اس کے سامنے، لیکن وہ اس کو دیکھ کر ہو سکتا ہے اپنا ایمان بھی کھو دے۔ بہرحال دوستو، اپنے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان زلزلوں سے، ان آفتوں سے ہمارے ملک کو، پوری دنیا کو محفوظ فرمائے، آمین، اور اللہ پاک ایمان سلامت رکھے۔ بہرحال اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔